میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلے دی مددے کعبے ایما مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارا تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نارے یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جس طرح میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کے صیغے پڑھاؤں، آپ اسی طرح مل کر میرے ساتھ میں پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کی بارگاہ کا ادب کیا ہے؟ سورہ حجرات کی چند آیتیں اور مختلف مقامات سے میں آپ کو کچھ قرآن مقدس کی آیتیں تفسیر کے ساتھ بیان کروں گا، باندازے سے بیان نہیں کر سکتا، محض تفسیرانہ لہجے میں آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کروں گا کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیسا ہے۔ قرآن مقدس میں یوں تو کثیر مقامات پر، بلکہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پورے کا پورا قرآن مقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بن کر نازل ہوا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیسا ہے؟ تو اللہ رب العزت سورہ حجرات کی ابتدائی آیت میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈرو۔ کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ رب العزت سننے جاننے والا ہے۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ تو اس کے حوالے سے تفسیر میں دو قول ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ عید قربان کا موقع تھا، لوگوں نے جانور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذبح کرنے کے لیے تیار کر رکھے تھے۔ کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنے جانوروں کو ذبح نہیں کیا، قربانی نہیں کی، لوگوں نے پہلے ہی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی قربانی کی جانور کو پیش کر دیا اور ذبح کر دیا۔ حالانکہ دیکھیں، قربانی کرنا یہ ایک اچھا کام ہے، اللہ رب العزت کی تقرب کی خاطر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے یہاں پر نیکی کے کام میں سبقت کر رہا ہے۔ صحابہ نے اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا نیکی کے کام میں سبقت کرتے ہوئے، جبکہ اللہ رب العزت ہی نے قرآن مقدس میں فرمایا سابقوا الی الخیرات۔ تو صحابہ نے خیرات یعنی نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہوئے پہلے اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، جو بھی کام ہوگا، چاہے وہ نیکی کا ہو یا پھر عام کام ہو، جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کر نہ گزر جائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی قربانی سے متعلق فرمایا گیا کہ ان کی قربانیوں کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کی قربانی کو اب دوبارہ جانوروں کو ذبح کرنا لازم ہوگا۔ تو یہ ایک آیت میں فرمایا گیا کہ مقام نبی کا ایسا ہے کہ اگر کچھ کام بھی کرنا ہے تو پہلے نبی کرے، اس کے بعد جو ہے امتی کرے۔ اس کے حوالے سے دوسری تفسیر میں ارشاد فرمایا گیا، غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ فرمایا گیا کہ یہ واقعہ قربانی سے متعلق نہیں بلکہ روزے سے متعلق ہے، کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھ لیا، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا،
تو ان لوگوں کو تنبیہ کے طور پر فرمایا گیا کہ اب میرے نبی نے روزہ نہیں رکھا ہے تو تم لوگوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اگرچہ روزہ فی نفسی ہی اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ کر گزر جائیں تو تم لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت لے جائیں۔ تو یہ ہے آیت کا مطلب، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو کسی بھی کام میں چاہے وہ نیکی کا کام ہو یا نہ ہو نبی سے پہل نہ کیا جائے۔ پھر اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیسا ہونا چاہیے، نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو اونچی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کس لہجے میں بات کرنی ہے، نبی کی بارگاہ کا ادب کیسا ہے۔ آپ دیکھیں جو متوع مدینہ المنورہ میں پائے جاتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک عام بھولے بھالی سنی مسلمانوں سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنی آواز کو اونچا کر کے کہتے ہیں، تو وہ لوگ اس آیت سے سبق حاصل کریں۔ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اپنی فطری آواز کو بھی نیچا کر کے کہنا ہے۔ جو اپنی فطری آواز ہے، اللہ رب العزت نے جو فطری طور پر تمہیں آواز عطا فرمائی ہے کہ جتنی آواز میں تم نارملی بات کرتے ہو، تو اس فطری آواز کو بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آ جاؤں تو فرمایا گیا اس فطری آواز کو بھی پست کر کے عرض کیا کرو۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند نہ کرو فوق صوت النبی، میری عظمت و شان والے نبی کی آواز پر۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، کہ اے ایمان والو صرف آواز کو اونچا کرنے کے حوالے سے منع نہیں کیا گیا، دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو پکارتے ہو، اس طرح بھی میرے نبی کو نہ پکارو۔ تو آپ جو وہابیہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی کے مثل ہیں، یہ ہماری طرح انسان ہیں معاذ اللہ، تو ان کے حوالے انہیں جو ہے اس آیت سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے فرمایا کہ انہیں اپنا جیسا مت کہو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح ان کو نہ پکارو۔ لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر تم نے نبی کی شان میں بے ادبی کی، اپنی آوازوں کو بلند کر لیا، نبی کو اسی طرح پکارنے لگ گئے جس طرح آپس میں تم پکارتے ہو، تو فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، بڑی بار ہے یہ اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر لیا یا نبی کو اسی طرح پکارنے لگ گئے جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام اعمال کو اکارت و برباد کر دوں گا۔ ان تحبط اعمالکم، اور اکارت و برباد کرنے کا انداز کیسا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسے اکارت و برباد کر دیے جائیں گے تمہارے اعمال کو، وانتم لا تشعرون، کہ تمہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھے، جو جس مثال کو میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں جب بھی اس آیت کی تفسیر بیان کرتا ہوں، تو کہ اعمال کا اکارت و برباد ہو جانا اور اس کا شعور نہ ہونا، یہ کس قدر محرومی کی بات ہے۔ دیکھیں آپ نے اپنے گھر میں ایک تجوری رکھی، اس تجوری کو آپ اس امید پر پیسے بھر رہے ہیں اس میں کہ کبھی نہ کبھی ایک ایسا وقت آئے گا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، میرے حالات خراب ہوں گے، میرا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اس وقت جو ہے جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوگی تب میں اس تجوری کو کھولوں گا اور اپنی ضرورت کو پوری کروں گا۔ تو آپ نے اپنے گھر میں ایک تجوری رکھی اور آپ اس تجوری میں اپنی رقم جمع کر رہے ہیں، اس آنے والے دن کے لیے، اس برے وقت کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جس تجوری کو آپ نے دیوار کے جس حصے کو لگا کر رکھا ہے، اس دیوار کے اس حصے میں ایک سوراخ ہے، اور اسی سوراخ سے تجوری کے پچھلے حصے میں بھی ایک سوراخ کیا گیا ہے، اور وہاں سے چور یا کوئی آ کر اس مال کو نکالتا جا رہا ہے۔ آپ یہاں سے ڈال رہے ہیں، وہ وہاں سے نکال رہا ہے، آپ کو اس کا شعور نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ تجوری کے پچھلے حصے میں سوراخ ہے۔ جب آپ کے اوپر وہ بات بن آتی ہے، جب آپ کے حالات خراب ہوتے ہیں، آپ کو ان پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی پرسانے حال نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی جو ہے ایسا نہیں ملتا جو آپ کے ضرورت میں، آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہ سکے،
تو آپ جو ہے مطمئن ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس تجوری میں بھرا ہوا مال ہے. آپ جاتے ہیں، جب کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تجوری خالی پڑی ہے اور اس کے پیچھے ایک سوراخ ہے جس سوراخ سے میرا سارا مال غائب ہو چکا ہے. اندازہ لگائیں کہ وہ لمحہ اس انسان کے لیے کیسا ہوگا کہ جس لمحے میں جس چیز کے لیے اس نے اپنی رقم جمع کر رکھی تھی، وہی جب ماحول وہی حالات اس کے اوپر آ پڑتے ہیں اور اپنی تجوری میں وہ کچھ نہیں پاتا تو وہ کیسے افسوس کے عالم میں جو ہے اپنے کفے افسوس ملتا ہوگا. اس چیز کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس پر یہ بات گزرے گی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے اعمال کو ایسا اکارت کر دوں گا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال کو، تمہاری عبادتوں کو، تمہاری ریاضتوں کو ایسا برباد کر دیا جائے گا نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کہ انتم لا تشعرون، تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. جب میدان محشر بپا ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، میزان عمل رکھا جائے گا، تم سمجھو گے کہ میں نے بہت ساری عبادتیں کر لی ہیں، میں نے بہت سارے روزے رکھ لیے ہیں، حج و زکات ادا کر لیے ہیں، عبادتیں اتنی کر لی کہ اپنے پیشانی پر داغ بنا لیا ہے، اپنے گھٹنے کالے کر لیے ہیں، اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی تسبیحات سے اپنی ہمیشہ انگلیوں کو جاری رکھا ہے. آپ اس چیز کے حوالے سے کرنے والا جو ہے اپنے حوالے سے اس چیز کا اطمینان رکھے گا کہ میدان محشر میں یہ ساری عبادتیں مجھے نجات دینے کے لیے کافی ہو جائے گی. یہ ساری عبادتیں، ریاضتیں میرے نامہ اعمال میں جب میزان عمل میں جب رکھی جائے گی تو اللہ رب العزت ان کے بدلے میں میری بخشش فرما دے گا. لیکن ہائے افسوس، یاد کریں وہ موقع کہ جس نے نبی کی معاذ اللہ شان میں گستاخی کی ہوگی اور اس کے اعمال کو اکارت و برباد کر دیا ہوگا. جب میزان عمل پر کھڑا ہوگا اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کی اس تجوری کے سوراخ کو جب بتائے گا تو اس کے اعمال کے برباد ہونے اور اس کو شعور نہ ہونے کا لمحہ جو ہے اور ماحول اسی وقت دکھایا جائے گا. تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کہ اللہ رب العزت نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے ایسی مار دیتا ہے، ان عبادتوں کے برباد ہونے کا شعور بھی انسان کو باقی نہیں رہتا. اب دیکھیں یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے. ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثابت بن قیس بن شماس، نام ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ. یہ صحابی رسول ہیں. ان کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ یہ اونچا سنا کرتے تھے. اونچا سننے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کو آواز کم آتی ہے، سننے میں تکلیف ہوتی ہے، جن کو صحیح طور پر آواز نہیں آتی، وہ فطری طور پر جو ہے اونچا بولا کرتے ہیں، زور سے بولتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے آواز نہیں آتی تو وہ خود بھی دوسروں کو جب بات کرتے ہیں تو اونچا کہتے ہیں. تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں. یہ بھی اونچا بولا کرتے تھے اور اونچا سنا کرتے تھے. اونچا بولا اس لیے کرتے تھے چونکہ اونچا سنا کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو میری نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. حضرت ثابت بن قیس بن شماس پریشان ہو جاتے ہیں، کروں تو کیا کروں، میں نہ چاہ کر بھی جو ہے زور سے بولنے لگتا ہوں. آپ نے آخرکار کیا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا ترک کر دیا. آپ اندازہ تو لگائیں، شمع چل رہی ہیں اور پروانے قربان نہ ہونے کے لیے نہ آئے تو اس پروانے کا دل کیا بولتا ہوگا. شمع چل رہی ہے لیکن پروانہ اپنے آپ کو روکے رکھا ہے، وہ روکنے کی کیفیت اس کی کیسی ہوگی. لیکن حضرت ثابت بن قیس بن شماس محض اس نیت سے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کہیں میرے نبی کی آواز سے میری آواز بلند نہ ہو جائے، چاہ کر یہ نہ خواہی طور پر میری آواز بلند نہ ہو جائے. اس لیے حضرت ثابت بن قیس بن شماس اپنے آپ کو گھر میں روک لیتے ہیں. کئی دن گزر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس کا ملاحظہ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ثابت کہیں نظر نہیں آتے. آپ صحابہ کو بھیجتے ہیں جائیں ذرا دیکھیں تو ثابت بن قیس بن شماس مجلس میں حاضر کیوں نہیں ہو رہے ہیں. حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے جو پڑوسی صحابی تھے وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا پڑوسی ہوں، جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کی طبیعت تو ناساز نہیں ہے، وہ اچھے بھلے ہیں، ان کی طبیعت بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ مجلس میں حاضر نہیں آتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے فرمان پر تشریف لے جاتے ہیں. ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ اے ثابت بتاؤ تو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ایسا ہے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو, میں اونچا سنتا ہوں تو اونچا کہتا بھی ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری عبادتوں کو اکارت و برباد کر دیا جائے اور میرے لہجے سے نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے. یہ ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ کی عقیدت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا جو ہے ادب کا لحاظ کتنا کرتے ہیں. یہ بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے اور عرض کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس بن شماس اس طرح کہہ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدہ سنایا اور فرمایا کہ یہ جو ہے اللہ رب العزت نے تمہارے اعمال کو برباد نہیں کیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ کی بارگاہ کے ادب کے حوالے سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ تو اپنی جگہ پر, لیکن کبار صحابہ مثل حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم جیسے کبار صحابہ جن کا مقام و مرتبہ تمام صحابہ میں سب سے بڑا ہے ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو, اگر چاروں ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بقیہ تمام صحابہ سے ترتیب کے اعتبار سے ان صحابیوں کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا ہے. ان جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا. جن عاجز فطری آواز میں وہ لوگ گفتگو کیا کرتے تھے جب نبی کی بارگاہ میں حاضر آتے تو اپنی فطری آواز کو بھی پست کیا کرتے تھے, اپنی فطری آواز سے بھی لہجہ کم کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے گفتگو کیا کرتے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی یہ ادا اللہ رب العزت نے دیکھ لی کہ اپنی فطری آواز کو بھی ان لوگوں نے کم کر لیا ہے تو اللہ رب العزت آیت نازل فرماتا ہے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. کہ میرے نبی کے جانثاروں نے جنہوں نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے پست کر لیا ہے, ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله, یہی وہ لوگ ہیں اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. کہ اللہ رب العزت نے تقوی کی دولت ان کے دلوں میں راسخ کر دی ہے, تقوی کا تاج ان کے سروں پر رکھ دیا ہے اور صرف تقوی عطا نہیں کیا, فرمایا لهم مغفرة واجر عظيم. اور یہی نبی کی بارگاہ میں ادب کا لحاظ رکھنے والے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے تقوی کی دولت کے ساتھ ساتھ مغفرت و اجر عظیم کے مژدے بھی سنا دیے ہیں. تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب. اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اہل سنت والجماعت کے گھرانے میں پیدا کیا, ہمیں سنی بنایا, خاص کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا بنایا. اللہ رب العزت کی ذات سے یہی امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ جب فرمائے گا تو ہمارا حشر جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کے حق میں فرمایا گیا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, ان لوگوں کے زمرے ان میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ اللہ رب العزت فرمائے گا. اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب دوسری ایک آیت سے. آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ جوک در جوک وفد کے طور پر بھی آیا کرتے, کوئی انفرادی طور پر آتا, کوئی وفد جماعت کے ساتھ آیا کرتا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے. تو وفد در وفد آیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا, آپ آرام فرما رہے تھے. آپ کیا ہیں, آرام فرما رہے تھے, دوپہر کا وقت تھا اور ایک وفد آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت جب قیلولہ فرما رہے تھے باہر ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے لگ گیا. حالانکہ آئے کیوں تھے, ایمان قبول کرنے کے لیے آیا کرتے تھے, اور ایمان قبول کرنا یہ انسان کے لیے سب سے بڑا فرض ہے. انسان پر سب سے بڑا فرض کیا ہے, ایمان قبول کرنا. اور انبیاء کو بھیجا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے دکھائے اور اللہ رب العزت کا ایمان جو ہے, اللہ رب العزت کے بندے اس کے اسلام اور ایمان کو قبول کریں. اسی مقصد کے لیے تو انبیاء کو بھی بھیجا جاتا ہے کہ ہدایت کے راستے دکھائے.
وفد آیا بھی کیوں تھا؟ ایمان قبول کرنے کے لیے. لیکن دوپہر کا وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وفد آتا ہے نبی کی بارگاہ میں، دروازے پر حاضر آ کر زور زور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے لگتا ہے. اللہ رب العزت آیت نازل فرماتا ہے، یہ بھی میری نبی کی بارگاہ کا ادب نہیں ہے. فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. فرمایا کہ وہ لوگ ینادونک من وراء الحجرات، کہ جو باہر دروازے کے باہر سے تمہیں پکار رہے ہیں، کمرے کے باہر سے پکار رہے ہیں. من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثروں کو عقل نہیں ہے. اب دیکھیں کتنی بڑی عقل مندی کا کام کرنے کے لیے آئے، ایمان قبول کرنے کے لیے آئے ہیں. اپنے معبودان باطل کو چھوڑ کر ایک نیا دین قبول کرنا، یہ بڑی کلیجے والی، بڑی جگر والی بات ہوتی ہے، بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ اپنے سارے رشتہ داروں سے، اپنے اہل علاقہ سے مخالفت کر کے دین اسلام کو، اپنے پچھلے دین کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کرنا، ایک نئے دین کو قبول کرنا، اتنی بڑی عقل مندی کا کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے نبی کو دروازے کے باہر سے، کمرے کے باہر سے پکارا، ان میں سے اکثر بے عقل لوگ ہیں. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت ادب سکھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان کو ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ فرمایا گیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ادب کا تقاضا یہ تھا ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم. نبی کی بارگاہ کے ادب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ صبر کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام اپنا مکمل فرما لیتے، خود بخود جب باہر آتے تب اپنے ایمان کے جو ہے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے. یہ نبی کی بارگاہ کا ادب تھا. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. ان کے حق میں بہتر یہ تھا کہ وہ نبی کی بارگاہ میں ادب اس طور پر کرتے کہ نبی اپنے آرام سے خود بخود فارغ آ کر، جو فارغ ہو کر آپ جب باہر تشریف لاتے اور آپ جو ہے اس کے بعد اپنے ایمان کی بات رکھتے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. چونکہ انہوں نے جو کیا وہ نادانی میں کیا ہے، ابھی معلوم نہیں ہے کہ اسلام کا احکام کیا ہے. اللہ غفور رحیم، توبہ کر لو، اللہ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. سورۃ البقرہ میں دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بیٹھا کرتی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت فرمایا کرتے، تو کبھی ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی بات کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے. تو جب سمجھ نہیں پاتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم سمجھ نہیں پائے، آپ ہماری رعایت فرمائیں. اور اسی مجلس میں آپ جانتے ہیں کہ یہودی منافقانہ لباس میں بھی رہا کرتے تھے، خود کو لوگوں کے، مسلمانوں کے سامنے خود کو مسلمان کہتے اور پیٹھ پیچھے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہ جب اپنے ساتھ والوں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں. یہ منافقانہ جو خصلتیں ان کی تھی، تو اس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جب مسلمان یہ کہتے راعینا یا رسول اللہ، تو جو یہودی اور منافقین تھے وہ کیا کہا کرتے؟ راعینا یا رسول اللہ، کھینچ کر کہا کرتے تھے. صحابہ کیا کہتے ہیں؟ راعینا یا رسول اللہ. اور جو منافقین تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہلکا کھینچ کر راعینا یا رسول اللہ. اس کا مطلب بدل جاتا تھا، معنی میں تبدیلی آتی تھی. راعینا یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے، اور راعینا کا مطلب ہوتا ہے معاملہ اے ہمارے چرواہے. تو اس برے معنی کو لے کر وہ منافقین اور وہ یہودی قسم کے لوگ کیا کیا کرتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق معاملہ اڑایا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے بعض صحابہ ایسے تھے جو ان کی زبان کو جانتے تھے. جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ لوگ راعینا یا رسول اللہ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں، غصے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں نے دوبارہ تم لوگوں کی زبان سے یہ کلمہ سن لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو میں تمہارے تن کو، سر کو تن سے جدا کر دوں گا. وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہی جملہ تو تم بھی کہا کرتے ہو، راعینا تم بھی کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں. وہ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ یہودی اور منافقین آپ کی بارگاہ میں راعینا کہتے ہیں اور ہم بھی راعینا کہتے ہیں. ہماری نیت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ سے یہ عرض کریں کہ یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت فرمائیں, لیکن ان کی یہ نیت نہیں ہوتی. وہ برے معنی کو مراد لیتے ہوئے وہ عرض کرتے ہیں راعینا یا رسول اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بعض لوگوں نے یہ عریضہ پیش کیا, اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو, راعینا کا معنی اگرچہ رعایت کرنا ہے, لیکن اب جہاں پر اس کا دوسرا معنی جو بے ادبی کا معنی ہے وہ بھی نکلتا ہے, تو جو اچھے معنی والا لفظ ہے اس اچھے معنی والے لفظ کو بھی چھوڑ دیا جائے, کیونکہ اس میں دو الگ الگ معنی نکلتے ہیں. تو جہاں پر دو الگ الگ معنی نکلتے ہیں, ایک معنی اچھا ہے دوسرا معنی برا ہے, تو ایسے دو لفظ ایک ہی معنی کے ایک ہی لفظ جو دو معنی کا ہے اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استعمال نہ کیا جائے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے صحابہ کو جو سب سے بہترین جماعت گزر چکی ہے ان سے فرماتا ہے کہ یہ راعینا کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. واسمعوا, نبی کی بارگاہ کا ادب ایسا ہے کہ اپنے کان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف لگا کر رکھو, ایسا سنو کہ کوئی بات جو ہے تمہارے کان سے ٹکرائے اور وہ تمہارے ذہن میں نہ جائے. ایسی بات کبھی نہیں ہونی چاہیے, غور سے پہلے ہی سن لو. واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اور جن لوگوں نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, میرے نبی کے لیے برا لفظ کا استعمال کیا ہے, وللکافرین عذاب علیم, وہ کافر ہو چکے ہیں اور اللہ رب العزت نے آخرت میں جو ہے ان کے لیے دردناک عذاب تیار فرما رکھا ہے. ایک اور آیت دیکھیں, بیان کروں تو انشاءاللہ بہت ساری آیتیں ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرے, بلکہ پورا قرآن ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا. جو آیت میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے, اہل مدینہ کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے باغوں کو پہاڑوں سے جو پانی نازل ہوتا تھا اس پانی کے ذریعے سیراب کیا کرتے تھے. ایک مقدمہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک انصاری کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا کہ پہلے کس کے باغ کو سیراب کیا جائے گا, حضرت عبداللہ بن زبیر کے یا پھر اس انصاری شخص کے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ مقدمہ پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا. کیا فیصلہ فرمایا کہ چونکہ پانی جہاں سے نازل ہوتا ہے اس کے قریب میں پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر کا باغ لگتا ہے اور اس کے بعد اس انصاری کا باغ لگتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اپنے باغ کو پہلے سیراب کرو اور اپنے بھائی کی بھی جو ہے رعایت کرو, اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو, معاملہ کرو. تو یہاں پر دو چیزیں فرمائی گئی, کیا کہ اپنے بھائی کسی بھی اچھا برتاؤ کرو اور پہلے تم اپنے باغ کو سیراب کرو. لیکن یہ فیصلے کو انصاری جو شخص تھے ان کو یہ فیصلہ جو ہے دل سے قبول نہیں ہوا. اس کے حوالے سے جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ انصاری اس کو دل و جان سے قبول نہیں کرتا اور اس میں چون چیرا کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو ہے تم اپنے باغ کو سیراب کر دو اور پانی روک کر رکھ دو. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو نبی کے فیصلے پر قائم نہ رہے, نبی کے فیصلے کو نہ مانے, اگرچہ وہ تمہارے گھر ہی کا مسئلہ کیوں نہ ہو, اپنے نجی زندگی کا مسئلہ کیوں نہ ہو, اللہ رب العزت اپنے رب ہونے کی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اللہ فرماتا ہے کہ بخدا میرے رب ہونے کی قسم, اے محمد تیرے رب کی قسم, بخدا وہ مومن نہیں ہو سکتا. لا فیما شجر بینہم, جو اپنے آپسی معاملات میں تجھے حاکم نہ بنائے, فیصلہ کرنے والا نہ بجائے, اور جب تو فیصلہ کر دے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور جو ہے پھر تیرے کیے ہوئے فیصلے کو جب تک کہ وہ دل و جان سے مان نہ لے تب تک کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. اسی چیز کو جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی کے فیصلے کو نہ ماننے والا وہ اصل میں مومن ہی نہیں ہو سکتا. یہی واقعہ, اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ملتا ہے, مشہور معروف, آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک فیصلہ لایا جاتا ہے, کیا کہ
ایک یہودی تھا، ایک مسلمان تھا، یہ ایک یہودی تھا اور ایک منافق تھا. منافق دراصل جو ہے اس وقت منافقوں ان لوگوں کہا جاتا تھا جو مسلمانوں کے درمیان رہ کر خود کا ایمان ثابت کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب وہ اپنے ہم خیالوں میں بیٹھے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو ایسے لوگوں کے اوپر ظاہری طور پر کیا حکم لگتا؟ مسلمانوں کا حکم لگا کرتا تھا. تو مسئلہ ایسا ہوا کہ ایک یہودی اور ایک منافق میں جھگڑا ہوا. جب جھگڑا ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا مسئلے کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا. اب منافق کیا سمجھنے لگا؟ چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ غیظ المنافقین ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا پیکر ہے. ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اشداء علی الکفار کافروں پر یہ بہت سخت ہے، اور غیظ المنافقین ان کا لقب بھی ہے. تو سمجھتا ہے کہ فاروق جو ہے فاروق اعظم کے پاس چلا جائے، وہ جو ہے یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں، کافروں کو جو ہے خاطر میں نہیں لاتے، چلے ان کے پاس چلتے ہیں. ان کے پاس چلنے کے بعد جو ہے یہ معاملہ میرے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. اس معاملے کا جب جو ہے وہاں پر جب جایا جاتا ہے، یہودی کہتا ہے کہ تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے نبی کا مقام و مرتبہ عمر سے کئی بڑا ہے، جبکہ عمر خود ان کے خادم ہیں. جب تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے تو کیا تم تمہارے نبی کی بھی نہیں مانتے؟ تو جب جو ہے جایا جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہودی پہلے ہی جا کر کہتا ہے کہ اے عمر فاروق مسئلہ ایسا ہے، لیکن اس مسئلے کو آپ فیصلہ کر دیں اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا گیا کہ یہودی کہتا ہے کہ اے عمر ابھی ابھی ہم تمہارے نبی کے پاس سے جا کر آ رہے ہیں، تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے. پھر بھی یہ منافق کہتا ہے کہ نہیں نہیں عمر کے پاس چل کر فیصلہ لیا جائے. عمر کہتے ہیں کہ واقعی ایسی بات ہے. منافق کہتا ہے کہ ہاں ہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کا فیصلہ کر دیں. فرمایا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ الٹے پیر لوٹتے ہیں، اپنے کاشان اقدس میں تشریف لے جاتے ہیں، تلوار لے کر آتے ہیں اور اس منافق کے سر کو تن سے جدا کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں فمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله فهكذا يقضي سيف عمر، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا عمر کی تلوار اس کا ایسے ہی فیصلہ کرتی ہے. ایک شور پتا ہوتا ہے کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا، ایک لوگوں میں خبر پھیلنے لگتی ہے کہ عمر نے ایک مسلمان کی جان لے لی، اور مسلمان کی جان لینا یہ گناہ کبیرہ ہے، عمر نے ایسا کام کر لیا ہے. تو عمر کے حوالے سے جب یہ بات نبی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے کہ عمر نے ایک مومن کا قتل کیا ہے، اللہ نازل فرماتا ہے آیت قرآن میں وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. عمر نے جس کو قتل کیا ہے وہ مسلمان تھا ہی نہیں. رب نے تمہارے محمد کے رب کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اے محمد تیرے رب کی قسم وہ شخص جس کو عمر نے قتل کیا ہے وہ مسلمان تو تھا ہی نہیں، کیونکہ اس نے نبی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا ہے. تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ. اس کے علاوہ کثیر آیتیں اور کثیر احادیث کریمہ میں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے پر شاہد اور دلیل کے طور پر بیان کی جا سکتی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے سدا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلک اعلیٰ حضرت پر قدم حیات ہمیں قائم رکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا کر رکھے اور عاشقوں کے ہی زمرے میں ہمارا حشر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.